زندوں سے مانگی گئی تھی. عزیزان گرامی، اب بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں زیارت کا، اور اس طرح سے زیارت ویسے زیارت. یہ زیارت میرا عنوان ہے تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. آپ 2 جملے سن لیجئے گا. اور اتنا احترام، سونے چاندی کی ذریعہ لگاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں. تو مرحوم لبنان کے ایک بہت بڑے عالم دین، مناظرے پہ سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عربی زبان کے اندر. تو مرحوم سید شرف الدین موسوی العاملی، بہت بڑے لبنان کے عالم دین، ایک مرتبہ حج پہ گئے. فیصل نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. تو فیصل نے بلایا کہ بھئی بادشاہ جو تھا سعودیہ کا. گھبرا گئے؟ یہ پڑھوں بس اب سنیے گا. تو فیصل نے کہا بھئی میں ملنا چاہتا ہوں ان کو، بلائیں. محل میں بلایا اور وہاں پہ اس نے سوال کیا، کہا کہ بھئی آپ لوگ، میں نے تصویریں دیکھی ہیں نجف و کربلا کی، وہاں پہ بھی سونے چاندی کی ذریعے لگی ہیں، آپ لوگ کب تک سونے چاندی چومتے رہیں گے؟ 20ویں صدی آ گئی ہے اور یہاں میں دیکھتا ہوں آپ لوگ جنت البقیع میں جاتے ہیں، گارے مٹی کے بوسے دیتے رہتے ہیں. اس وقت انہوں نے قبریں گرا دی تھی. اعتراض سنیے گا، یہی آج بھی ہوتا. چہرے بدل گئے، لہجے وہی ہیں. تو کہا بھئی آپ کب تک گارے مٹی کے بوسے دیتے رہیں گے، سونے چاندی کے ذریعوں کو چومتے رہتے ہیں؟ تو مرحوم آقا شرف الدین موسوی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا. کہ مولا علمی جواب دوں قرآن سے، حدیث سے. بادشاہ ہے، حکمران پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں. گھبرا رہے ہیں؟ میں پاکستان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، باہر کی باتیں کر رہا ہوں. تو کہا بھئی حکمران پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، آیتیں پڑھوں گا بیچارہ کہاں سمجھے گا، بادشاہ ہے. تو حدیث سناؤں گا کیا سمجھے گا، پروردگارہ. کہا میں نے باب الحوائج سے کہا ہے باب الحوائج ایسی کوئی دلیل دے جو بادشاہ کو پیش کر سکوں، اس کے دماغ میں بات آ جا. تو کہا میں بھی توسل ہی کر رہا تھا کہ اچانک اعلان ہوا. بادشاہ سلامت، ختم مرتبہ کے زمانے کا قرآن کریم ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا آپ کے لیے لایا گیا ہے. کہ بادشاہ فوراً تخت پہ کھڑا ہو گیا. کہ لاؤ. کہ جیسے وہ ہرن کی کھالوں پہ لکھا ہوا قرآن لائے تو وہ مخمل کے کپڑے میں، سونے کی تاروں میں لپٹا ہوا تھا، نہیں ہے مجمع. کہ وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے اس قرآن کریم کو ہاتھوں پہ لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا. جیسے اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، آقا شرف الدین موسوی العاملی فرماتے ہیں میں فوراً کھڑا ہوا، اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، میں نے فوراً کہا بدعت. میں نے فوراً چیخ کے کہا بدعت، شرک، حرام. 3 ہی لفظ ہیں. سلامت رہے. تو ایک مرتبہ کہا میں نے فوراً جیسے کھڑا ہوا، کہ بدعت، شرک، حرام. کہ اس نے فوراً وہ قرآن لے رکھا تھا، فیصل نے جو قرآن لے کے آیا تھا اسے پکڑایا. کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا. اچانک آپ چیخنے لگے محل کے اندر، کیا بات ہے، بدعت کیا، شرک کیا، حرام کیا؟ کہ تو نے ابھی سونے کی تار کے بوسے دیے، مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے، ہرن کی کھال کو چوما، یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. کہ مولانا آرام سے بات کریں، میں نے سونے کی تاروں کو نہیں چوما، مخمل کے کپڑے کو نہیں چوما، ہرن کی کھال کو نہیں چوما. وہ جو اس پہ قرآن ہے، میں نے قرآن کی وجہ سے مخمل کا کپڑا چوما، ہرن کی کھال، سونے کی تاریں. کہ ہم بھی سونے کی زری، چاندی کی زری، گارا مٹی نہیں چومتے. وہ جو اندر نبی اور آل نبی،
توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا. توجہ ہے جانے کے راہ میں. تو اب یہ زیارات پہ بھی چلے جائیں تو آپ وہاں پہ ہر جگہ، فیصل نے اس پہلے سال کہا اس سال جنت البقیع جو زیارت کرے کرنے دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ایسا جواب دیا کہ دل کو بات لگی ہے. بھئی تم ہمیں موقع تو دو. عقل سے جواب شیعہ دیتا ہے. جو آل محمد کے ماننے والے ہوں وہیں عقل ہوتی ہے، وہیں علم ہوتا ہے. اچھا جانے کی نام یہ زیارت. جب آپ جائیں گے نا، میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ خاص طور سے مشہد مقدس جائیں انشاءاللہ. تو بہت بڑا ہے حرم، دنیا کا سب سے بڑا حرم ہے امام رضا علیہ السلام کا. 8 کلومیٹر سے زیادہ احاطہ. کسی بھی صحن سے آپ داخل ہو، اذن دخول لکھا ہوا. سنیے گا ایک جملہ یا 2 جملے، پورا اذن دخول نہیں پڑتا. سن رہے تو آپ اجازت مانگتے ہیں، امام سے کہتے ہیں اچھا اذن علی یا حجت اللہ، اے حجت خدا کیا آپ کی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پھر آپ فوراً کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، نہیں ہے میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے گناہوں کی وجہ سے میری آنکھوں اور کانوں پہ پردے ہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا. توجہ. اب یہ جملے آپ دہراتے ہیں. امام نے کہا جب اجازت مانگو ہمارے حرم میں آؤ نا تو کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. سنتے ہیں. امام معصوم کی حدیث ہے جو ہماری زیارت کرے ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے اس کی زیارت قبول نہیں. توجہ. جو ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں. جب بھی ہماری بارگاہ میں آنا تو یہ سمجھنا کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہم تمہیں بھئی اگر سننا چاہیں گے زیارت کا موضوع، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری ہر بات سنتے ہیں، ہم تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تم نہیں دیکھ پاتے. میں صرف ایک دلیل دے رہا ہوں، دونوں کتابوں میں ہے، شیعہ سنی کتابوں میں، ہمارے اصول کافی میں ظاہراً وہاں صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام کو رسول خدا نے، سن میری طرف دیکھیے گا، صحابہ کرام کو رسول خدا قبلہ اس طرف ہے نا، محراب ہے، محراب عبادت کے اندر پیغمبر اسلام کھڑے ہیں. ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھا رہا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا. تو پیغمبر نے نماز کے بعد کہا صحابہ سے مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. نہیں ہے. سارے مجمع کی توجہ ہو. پیغمبر اسلام نے صحابہ سے کہا مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، مجھ سے پہلے سجدے میں مت جایا کرو. جب نماز جماعت میں ہو اگر جان بوجھ کے کوئی رکوع و سجدے میں پہلے چلا جائے جماعت سے خارج ہو جاتا، جماعت سے خارج ہو جاتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہوتے ہیں محراب میں، آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، ہم آپ کی پشت پہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے؟ کون آپ سے پہلے رکوع میں گیا، کون پہلے سجدے میں؟ پیغمبر نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ چلتے رہیں گے یہاں تک صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا من زارکم بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی. نہیں پہنچا سکا. دو پیغام دینے مجھے یہاں پہ سارے مجمع کی توجہ. آپ نے فرمایا جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی، یعنی قبر مطہر کے اوپر آیا، میرے روضے پہ آیا، ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی. ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی، یعنی میں مرنے کے بعد بھی ویسا نہیں جیسے تم ہو. توجہ توجہ. دوسرا پیغام، مجھے ساری دنیا زور لگا رہی، نہیں، انہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، کلمہ پڑھ کے دیکھا تھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے، زندگی میں دیکھو یا بعد میں. تو زندگی. اب یہاں ختمی مرتبہ ایک زیارت کے عنوان سے جملہ اور پیش کر دوں. میں وقت کا صرف اس لیے زیادہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ وہاں پہ بھی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. 10-15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا اس سے پہلے کہ میں آج تفصیل سے، کیونکہ تبرکات ہیں، سننا چاہیں گے. تو ہم جاتے ہیں زیارت پہ، کیسے زیارت کرتے ہیں؟ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ کو چومتے ہیں. زری پہ زیادہ رش ہوتا نا تو میں دھکے دینے کا قائل نہیں، سب زائرین ہیں، کچھ پتا نہیں کس کا مقام زیادہ ہے. کسی زائر کو نہ دھکیلیں اپنی زیارت کے لیے. ہاتھ لگ جائے تو لگا لیجئے، ہاتھ بھی مس ہوا تو ہاتھ کو چوم لے. ارے ہاتھ میرا ہے، نہیں ہے، ہاتھ میرا، خود ہی چوموں. اب یہ میرا ہاتھ نہیں، امام سے مس ہو کے آؤ. ہو سکے تو جائیں، جا کے بدن کو مس کریں، خاص طور سے چومیں لبوں کو اور آنکھیں لگائیں. مستحب ہے کہ آنکھیں مس کر لیں، جائیں جا کے مس کریں. نہیں پہنچتے تو ہاتھ لگا لیں. اور بعض اوقات مخصوصیوں پہ جائیں تو بہت رش ہوتا تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کریں، انگلی سے اشارہ کریں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، ہاتھ کا اشارہ کریں، پھر چوم لیں. توجہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ رسول خدا نے کہاں کہا ہے؟ کتاب میں دکھاؤ. شیعہ سنی دونوں کی یہاں قرآن اور سنت حجت ہے. قرآن اور سنت حجت ہے دونوں کے یہاں. اب سنت کی تعریف کیا ہے؟ ہوا قول المعصوم و فعلہ